شہ نشین کا تشریف فرما جناب مظفر صاحب کارپیٹر الفرید آزاد، جناب شفاعت صاحب کارپیٹر خرما ملا، اور میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر لطیف صاحب، مفتی بھائی صاحب، سمدانی بھائی صاحب، ابراہیم قریشی صاحب سابقہ کارپیٹر، شیخ شکیل محمود صاحب سابقہ کارپیٹر، وجاہت واجد علی خان صاحب سابقہ کارپیٹر، ڈاکٹر یاسین صاحب، انیس صاحب، ایوب شاہ صاحب اور دیگر قائدین مجلس کی شہادت سمیت بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور بسابقہ سننے والی میری عزت ماں، آج میں یہ چاہتا تھا کہ میں کیوں کہ ابھی ہمارے ندیم صاحب جو بسم اتحاد سے آئے ہیں، انہوں نے ایک دو دن جملے بولے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں مقرر نہیں ہوں، مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے گونگے بھی بول سکتے ہیں، اللہ مجھے زبان دے اپنی کی اپنی موت رکھو، اس کے لیے آپ کے آج آپ کے ایریے میں گھوم رہا تھا، جلسے کا ٹائم تھا، تبھی بھی میں ادھر خرید میں تھا تو میں بہت تھکا ہوا تھا، تو میں فریش ہو گیا ہوگا، تو ایک میرے ساتھی نے کہا میرا صاحب آپ یعقوب میں تقریرات اچھے کر رہے ہیں، مگر اگر تقریر کرنا ہے تو اکبر الدین اویسی صاحب کی طرح تقریر کرو، تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہا کہ اکبر الدین اویسی صاحب تقریری میدان یا سیاسی میدان کی یونیورسٹی ہے، میں کہتا طالب علم ہوں، اگر میں ان کے مقابلے میں 1% بھی اگر تقریر کروں گا تو میری تقریر کی میراث ہے، میری تقریر کی میراث، کیونکہ یہ قرض کے ساتھ آپ کے درمیان میں آیا اور مجھے یعقوب پورے میں آنے کے بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل سے سکون دیا ہے، اور میرے دل سے ایک ہی آواز نکلی ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے، جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے، جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے۔ دشمنان نے کافی سازش کر رہے ہیں، مگر آج میں دکھی اس بات کے لیے تھا کہ میں آج کی تاریخ میں بھی حلقے نامپلی کا MLA ہوں، میرے حلقے کے اندر ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے لیے میں تھوڑا سا اپسیٹ ضرور، اور میں صبح صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ میں دورہ کرتا تھا کے ایریے میں، جب ہی کافی فون آ رہے تھے، چونکہ دورے میں تھا، فون ساتھ میں نہیں تھا، جیب میں تھا تو اٹھا نہیں پایا، دورے ختم کے بعد جب دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بازار گھاٹ کے اندر ایک بہت بڑا دکھ بھرا حادثہ ہوا ہے، جس کو یقین جانو آپ دیکھنے کے بعد آپ کے صرف روحیں ٹھہر جاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ واقعہ ہی میں بیان کرتے ہیں، میں اپنی تقریر کو آگے لے کر جاؤں گا، چونکہ ابھی بھی میرے ذہن میں وہ چیز گھوم رہی ہے۔ اسی ٹائم پہ نقیب ملت نے کہا کہ میرا صاحب یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ فوری وہاں جائیں، تو میں امیڈیٹ گیا، جب تک وہاں پہ جو حادثہ ہوا تھا ڈیڈ باڈیز لے کے مارچری عثمانیہ ہاسپٹل پہنچے تھے، ایک خاندان کے 7 افراد جل گئے ہیں اور ایک فیملی کے 2 افراد، تو اس حادثے کو دیکھنے کے بعد جس کے پاس میں حادثہ ہوا جناب اعظم صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں یہاں پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہاں سے کامیابی دے گا تو میں فردن سے واقف ضرور ہو جاتا ہوں، چونکہ میرا رابطہ بہت زیادہ رہتا، تو ہمارے بازار گھاٹ کے اسلم بھائی کے پانی کے ٹینکر والے ان کے بھائی اعظم صاحب نے ان کے ساتھ یہ واقعہ یہ ہے کہ بازار گھاٹ کے اندر نیچے ایک کیمیکل کا گودام تھا، وہ بیچارے اوپر دوسری منزل پہ رہتے، وہاں پہ صبح 9 بجے پتہ نہیں کس طریقے سے آگ لگی، پولیس والے اس کی انکوائری کریں گے، اور جو بھی انکوائری جس کو بٹھایا گیا انہوں انکوائری کریں گے۔ حادثے کی وجہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے یہ حادثہ پیش آیا، 9:15 بجے کے ٹائم پہ وہاں کے مقامی کارپوریٹر جناب عارف رضوان صاحب ملکے ہیں، بڑے ہی نیک انسان ہیں،
متوا ہے، ہمیشہ سر پہ ٹوپی، پہلے وقت نماز لیے، عالمگیر مسجد کے ٹریجرر ہیں، اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے، محمد ماجد حسین صاحب جو نامپلی کے امیدوار ہیں، انہوں دورے میں تھے، دورہ اپنا طلب کر کے سیدھا وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کیمیکل کا عالم یہ ہے کہ پوچھئے مت۔ فوری فائر بریگیڈ کو، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستی کے جو ذمہ دار نوجوان ہیں، وہ لوگ نے اتنی دلچسپی لی اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر کیسے ان لوگ کو بچانا، اس کی فکر کرنے لگے۔ جب میں جا کر دیکھا تو وہ فکر یہ تھی کہ کس طریقے سے بچایا جائے۔ تو اس میں جیسے ہی وہاں آگے بڑھ گیا تھا، فرسٹ فلور کے اوپر کے لوگوں کو یہ لوگ نے کھڑکی کے ذریعے سے ریسکیو کرایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حیات دیا تھا۔ پہلی منزل پہ کسی کو کچھ حادثہ نہیں ہوا۔ دوسری منزل کے اوپر اعظم صاحب کی فیملی رہتی تھی۔ اعظم صاحب کے پاس میں وہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور دو بیٹیوں کا۔ ایک بیٹی بیچاری کلی مائکے کے لیے اپنے پاس سسرال سے بچوں کو چھٹی ہے، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی، رات کو آئی تھی۔ اس کے دو بیٹیاں تھے، وہ بچی کے انتقال ہو گیا۔ اس کے دونوں بیٹیاں 13 سال 6 سال کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پورے کے پورے خاندان کے ایک بیٹا اعظم صاحب کا جو 60% سے زیادہ چل گیا ہے، وہ بھی عثمانیہ میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے انہوں سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے، انہوں نکلنے کی کوشش کرے مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ نہیں نکل سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ تیسری منزل کے اوپر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اپنے اہلیہ کے ساتھ تھے، وہ بیچارے دونوں بھی جل کر انہوں بھی وہاں پہ ختم ہو گئے۔ چوتھی منزل پہ جو لوگ تھے ان کو اللہ نے ہدایت دیا، وہ ٹیرس پہ چلے گئے، ٹیرس سے بازو کی بلڈنگ پہ گئے۔ اس کے بعد بستی کے لوگوں نے جا کر وہاں سے ان کو ریسکیو کرا، ان کو بچا کر لے کے آیا۔ تو وہ جو سین ہے، اگر وہ سین آپ دیکھتے تو پوری روڈ کے اوپر کیمیکل پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم پیر رکھتے ہیں تو پورے کا پیر ایسا ہو جاتا ہے، چپک جا رہا ہے روڈ کے اوپر۔ وہ حالات کے حساب سے میں وہ نوجوانوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کا پرواہ نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، وہ یہ سوچا کہ کس طریقے سے بچایا جائے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اسلامی طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو بچانا آپ کا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم سیاست نہیں کرتے ہیں، ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے ہم ہمدردی کرتے ہیں، مگر وہاں پر بھی کچھ لوگ آ کر سیاست کرتے ہیں۔ مجھے بے انتہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کانگریسیوں نے 1.5 گھنٹے کے بعد بی جے پی کا ایم پی منسٹر کشن ریڈی وہاں آتا ہے، آج بن کر کے مگرمچھ کے آنسو رو کر چلا جاتا ہے۔ وہی نوجوان پورے پریشان حال تھے، پورے جنے باڈیوں کو نکال کے، جو لوگ اپنے ہاتھ سے باڈی نکالتے ہیں، یہاں تک کہ محمد ماجد حسین اندر گھس کے باڈی نکالے ہیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے، گھر کے آگ لگ رہی ہے، سفوکیشن ہو رہا ہے، کیمیکل چل رہا ہے، وہاں پر جا کے کون؟ ورنہ یہی چیز ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو بھی جاننے والے سپاہیاں ہیں، ان کو جس کو ایمانی طاقت رہتی ہے وہ ہمیشہ اپنی پرواہ نہیں کرتے، مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ تو الحمدللہ تو ویسی حالات میں نکال کے لاتے ہیں۔ کانگریس کے لوگ 2 گھنٹے کے بعد آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، آ کے ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھہریے، ہر ایک کو حق ہے ہاتھ بن کے ٹھہر کے بات کرنے کا، مگر وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بولے مقامی کارپوریٹر اور مقامی لوگوں نے کھا کر شروع اڑان کو رکھا۔ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سیاست آج رہے گی، کل نہیں رہے گی، چلے جائے گی، کم سے کم تم اس کے اندر تو سیاست مت کرو۔ مجھے بے انتہا افسوس ہے اس واقعے کا، اور میں ان کے تمام لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کی مرضی تھی، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کل جو آپ سکون میں تھے، پورے کا پورا گھر کا گھر آج ختم ہو گیا، تو آپ کی ہماری کیا مثال ہے؟ آپ ہم کیا کس کھیت کی مولی ہے، ہم خود نہیں سوچ سکتے۔ آج میں آپ کے سامنے ٹھہر کر بات کر رہا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو حادثات ہو رہے ہیں،
آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ کو فلسطین کے بارے میں بھی پورا معلوم ہے کہ یہ دن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نہتے بچے لڑ رہے ہیں، چونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے میں کافی ڈسٹرب تھا، میں اسی لیے تقریر زیادہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ جاؤ تم جا کے مخاطب کرو اور اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے، تو یہ عصیرت میں واقعہ یہ ہے، تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جب تک آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے موت ایک دن لازمی ہے، موت 100% آنے والی ہے، چونکہ ہر مسلمان عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ پیدا ہوا ہے تو مرنا ضروری ہے۔ اگر وہی دوسرے قوم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو موت کی بات کرے تو وہ لوگ بڑا گھبراتے ہیں، مگر مسلمان کبھی نہیں گھبراتا۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وقت اور حالات کو سمجھیے، آج لوگوں کے ماحول کو دیکھیے، ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کو آنے والے ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کی فکر کرنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے۔ آج یہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس خادم کو یاقوت پورے سے آپ کے درمیان میں بھیجایا ہے۔ الحمدللہ میں پچھلے 2 ٹرم سے ناپلی کا MLA کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ 2014 میں میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی وہاں کی کوئی عوام یہ نہیں پوچھی کہ جعفر حسین معراج کون ہے، ہم ان کو ووٹ کیوں دیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار ہے، ہم کو اس کو ووٹ دینا چاہیے، ہم کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تاکہ یہ عوام کی خدمت کرے گا، اچھے برے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ 2014 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس خادم کو پہلی مرتبہ ملنے بننے کا موقع دیا، اس کا کرم رہا۔ اس کے بعد 2015 کا جب وقت آیا 2019 کی پارٹی نے دوبارہ موقع دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دوبارہ خدمت دینا چاہتا تھا، دوبارہ مجھے پارٹی نے وہاں سے خدمت دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں 2 بار نامپلی کا MLA رہا۔ ہر ایک کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ اب کی مرتبہ بھی میری پارٹی نے مجھے نامپلی سے شاید تیسری مرتبہ موقع دے گی، کہ ہر ایک کی سوچ تھی، مگر میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو فیصلہ وہ کرتا ہے، اور آج سے کل رہنے لگاتا ہے۔ شاید اب کی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یاقوت پورے کی ذمہ داری دینا چاہتا تھا، اس کے لیے یاقوت پورے سے مجھے امیدوار بنا کر بھیجایا گیا۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں میری زندگی کی جو بھی شروعات ہے وہ ہر ہمیشہ ایک نئی طریقے کی شروعات رہی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں 2009 میں مجھے سب سے پہلے الیکشن لڑنے کا موقع ملا، تو میں پرانے شہر کا رہنے والا تھا، مجھے صدر محترم کا حکم ہوا کہ آپ ٹولی چوکی سے کارپوریٹر کا الیکشن لڑیے، تو الحمدللہ میں بنا کچھ سوچے کہ ٹولی چوکی چلا گیا، جہاں پہ گلگو کا ملے کا بھی حصہ تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کے لوگوں میں بھی ایسی محبت ڈالی تھی، وہ لوگ تو کچھ سوال نہیں پوچھے، میرے کو پہلے ہی الیکشن کے اندر ٹولی چوکی سے بھاری اکثریت سے کامیابی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہی مجھے منتخب کیا، اسی ٹائم پہ میری پارٹی نے شہر حیدرآباد کا ڈپٹی میئر بنا کر بھیجایا۔ اللہ کا کرم رہا، یہ خادم 2009 سے 2012 کی شروعات تک 2 سال کچھ مہینے کے لیے ڈپٹی میئر کا کام کیا۔ اس کے بعد وہ ٹائم پہ مجھے جعفر حسین معراج ڈپٹی میئر کے نام سے لوگ جانتے تھے، کافی لوگ یہاں اندر آئے تھے، کافی لوگ کام میں جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا 2014 سے مجھے جعفر حسین معراج نامپلی کی حیثیت سے پہچاننا شروع کرے۔ اب اللہ کا کرم رہا، آپ کے درمیان میں آیا، شاید اللہ کی مرضی ہے 3 دسمبر کو میری پہچان نہیں ہوگی، وہ نئی پہچان یہ رہے گی کہ جعفر حسین معراج یاقوت پورے کی حیثیت سے میری پہچان انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کروانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے تمام چیز اللہ لکھ دیتا ہے۔ شاید میرے کو یہاں سے اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاقوت پورے کی ذمہ داری کے لیے مجھے بھیجایا ہے، مگر آج جیسے ہی ہم یہاں پر یاقوت پورے میں آئے ہیں عجیب و غریب ماحول بنتے جا رہا ہے۔ دشمنوں کا عالم تو یہ ہے کہ بس پوچھو مت، یوں سمجھ گئے ہیں کہ یاقوت پورے کو
کیا سمجھے پتہ نہیں، انہیں کو معلوم ہے، مگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آج یاخود پورے کے اندر ہمارا اگر مجلس اتحاد المسلمین کا اگر مقابلہ ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے مقابلہ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے، دکھتی نہیں مگر اندر سے وہ لوگ محنت کرتے ہیں، وہ شاید آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا جو مشین رہتا ہے، ان کا جو پروگرام رہتا ہے، ایک زمانے سے گھر گھر جا کر لوگ محنت کرتے ہیں۔ یہاں کا جو امیدوار ہے وہ امیدوار پکا آر ایس ایس کا ہے، اس کے لیے خاص طور سے ناگپور سے لوگ آ کے گھر گھر، جو آپ کے بارڈر سے شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ گھر گھر کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کے جو عزائم ہیں وہ عزائم کیا ہے، آپ یہ جان لو۔ ان کے عزائم یہ ہے کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کو شکست دے اور یاقوت پورے میں کس طریقے سے ہم فائٹ کریں۔ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مگر انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی آپ کو اور ہم کو مایوس ہونے نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے مایوس ہونے نہیں دے گا چونکہ اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بے عقلیت سے آپ اور ہم آئے ہیں، مگر ہمارا جو مین ایجنڈا ہوتا ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں سے ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف تھے نہ ہے نہ رہیں گے، چونکہ ہمارا اگر فرض کرو مقابلہ کبھی بھی ہوتا ہے وہ ہندوتا طاقتوں سے ہوتا ہے۔ ہندوتا طاقت کیا ہے؟ ہندوتا طاقتوں میں بی جے پی آتی ہے، آر ایس ایس آتی ہے، وشو ہندو پریشد آتی ہے، بجرنگ دل آتی ہے، شیو سینا آتی ہے، ایسے تمام طاقتیں جو ہوتی ہے ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، مگر unnecessary بیچوں میں لوگ آ کے آپ کا ووٹ کاٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو کانگریس والے ہیں، یہ کانگریس کی تو پالیسی یہ ہے کہ خالی آپ کو اور ہم کو ٹھنڈے میٹھے باتیں کرتے ہیں اور ہم کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے یا وہ ہے۔ تو میں کانگریس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں سے اتنی محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 75 سال ہوئے ہندوستان کی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریسیوں کو، کیا 50 سال میں تم کو مسلمان یاد نہیں آیا؟ کیا 50 سال میں تم نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا؟ یہ پہلے میں کانگریس والوں سے میری طرف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہے کانگریسیوں، تمہارا بھی یہی مقصد ہے۔ اگر فرض کریے آج کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں ٹرپل طلاق کی جب بل آئی، اس بل کے اندر کانگریسیاں خاموش بیٹھے تھے۔ کشن گنج کے ایم پی قاسمی صاحب تھے، مولانا قاسمی صاحب، مولانا قاسمی صاحب نے کچھ بولنا چاہتے تھے مگر ان کی پارٹی نے ان کو موقع نہیں دیا۔ قاسمی صاحب نے اس دن پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا، صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ایک ہی آواز گونجی ہے، وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز گونجی ہے۔ ٹرپل طلاق پہ جو بات کی ہے وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے احتجاج کیا، قاسمی صاحب نہیں پہنچے۔ بعد میں میڈیا والوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس لی، پریس کانفرنس لے کے کہا کہ میری پارٹی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ٹرپل طلاق پہ تم مخالفت کرو، یہ میری پارٹی نے اجازت نہیں دی۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ارے بابا تم سرکاری مسلمان ہو، جو آقا بولیں گے وہی تم کو کرنا ہے۔ تم تو سیکولرزم کی بات کتنی کرتے ہو، سیکولرزم کی بات تم کھانے میں نمک کے برابر کرتے ہو، کھانے میں نمک جتنا ہے تم اتنی سیکولرزم کی بات کرتے ہو۔ اگر سیکولرزم تم کو سیکھنا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین پہ آ کے سیکھو، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ ہمارے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتائے ہیں، ہم اس پہ شریعت محمدی میں چلنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے،
ہمارا مذہب ایک ہی چیز سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پوچھ ہے، مساویت ہے، ہم کبھی غیر قوم کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ہمارا اپنا وطن بھائی ہے تو اس کو بھی ہم خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس سیکولرزم اسی طریقے سے ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے تمہارا سیکولرزم؟ تو ہمارا سیکولرزم یہی ہے کہ ہم ہر ایک کی، ہر مظلوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کانگریس کو مسلمانوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بس پوچھو مت، جو بولے ہم یہ دیں گے وہ دیں گے۔ تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر ہم نہیں ہے تو تم کہاں ہے بابا؟ ہم رہنے سے ہی تم اتنے باتیں کر رہے ہو۔ ہمارا مقصد کوئی کانگریس سے یا بی آر ایس سے نہیں ہے، ہمارا مقصد ہماری عوام سے ہے۔ ہمارے لوگوں کو کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ چاہے تم حکومت کرو یا تم حکومت کرو، کام کرانا تو ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ہم جو چاہے کرا سکتے ہو۔ گورنمنٹ اسکیم کانگریس چاہتی 6 گارنٹی، تم 6 گارنٹی جو 600 گارنٹی جو فرق نہیں پڑتا۔ بی آر ایس بولتی کے سی آر بھروسہ، ارے بابا بھروسہ ہے جو ہے مگر بھروسہ کروانے کے واسطے کون ہے؟ آج تم بولتے 400 روپے میں سلنڈر دیں گے، انہوں بولتے 500 روپے میں سلنڈر دیں گے۔ اگر ہم نہیں رہتے تو تم لوگ کی حالت رہتی تھی، ارے تم آؤ یا تم آؤ ہم کو فرق نہیں پڑتا، تم آئے تو تم کو 400 روپے میں سلنڈر ہم دلائیں گے، اگر انہوں آئے تو 500 میں دلائیں گے۔ اور جو بھی اکیلی عورت رہتی، ایک جنے بولتے 2500 دیں گے، دوسرے جنے بولتے 3000 دیں گے، ہاں وہ بھی دلائیں گے۔ ایک جنے بولتے کہ ہم پینشن 2000 کا 4000 کر دیں گے، دوسرے جنے بولتے 2000 کا 5000 کر دیں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین دلانا جانتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ہر چیز سے واقفیت ہے، کس طریقے سے کام لینا ہے اور کیسے کام لیا جاتا ہے ہم کو معلوم ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں، شادی مبارک اسکیم الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ ہمارے قائد اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی میں ٹھہر کر یہ بتائے کہ سی ایم صاحب ہمارے بچیوں کی شادی کے لیے کوئی ایسی اسکیم لائی ہے، چونکہ کانگریس نے اجتماعی شادیوں کی اسکیم لائی جس میں عزت دار لوگ اجتماعی شادیوں کو پسند نہیں کرتے، جا کے بیٹھنا ٹھیک نہیں سمجھتے۔ تو کے سی آر صاحب نے شادی مبارک اسکیم کے نام سے اکبر صاحب کے کہنے پر لے کر آنے کے بعد 51,000 سے شروع کرے، آج 1,116 روپے شادی مبارک اسکیم میں دلاتے ہیں۔ وہ بھی ایم ایل اے کے تھرو ہوتا ہے، ایم ایل اے کے ہاتھ سے چھٹ پڑتا ہے، یہ دلانے والی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اسی طریقے سے آج پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ نہیں ہے۔ اگر دوسری سرکاری زبان کا درجہ ہے تو وہ تلنگانہ میں ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے والی جماعت کوئی اور نہیں ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہ اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر دوسری سرکاری زبان بنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اردو کے اندر تمام پوسٹ ہر ایک کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر فرض کریے اس کے علاوہ جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس میں اگر آپ اردو دان ہیں تو آپ اردو میں بھی کمپٹیٹیو ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ یہ اکبر صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنا پرچہ اردو میں اگر لکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کرنے والا بھی اپنا ہی اردو دان ہوتا ہے، انشاءاللہ مارکس بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اور اوورسیز اسکالرشپ کے لیے اکبر صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر 20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج انیس الغربا ہے جو نامپلی پہ دکھتا ہے، وہاں پہ پی ڈبلیو ڈی کی 4,392 گز زمین تھی، اس کو اکبر صاحب کی نمائندگی کے اوپر جو انیس الغربا یتیم خانے کے لیے دی گئی ہے، اس کو ایک شاندار عمارت بن کے اناگریشن ہوا ہے، وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے
کافی اسکیمز ہے، جیسا معظم امام کے لیے 5,000 روپیہ آنریم ہے، وہ اکبر صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی کے اوپر 17,000 معظم امام کو 5,000 روپے ملتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ بڑھا دیا جائے گا۔ آج کانگریس والے کہتے ہیں ہم آئیں گے تو 10,000 روپے دیں گے اور فلانا کریں گے۔ ارے بابا تم 10,000 دیو یا 5,000 ہم کو مل رہے، انشاءاللہ تعالی تم آئیں گے بھی تو لیں گے، انہوں آئیں گے بھی تو لیں گے۔ ہم کو معلوم ہے کس طریقے سے اس اسکیم کو حاصل کیا جاتا ہے، ہمارے کو پورے کا پورا اندازہ ہے، تو ہم جانتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، وقت کو سمجھیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، سمجھتے ہوئے اپنا ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دیجیے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ بٹن دبائیے اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کو کامیاب کریے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الحمدللہ جس دن یہ آپ کا بھائی اللہ کے فضل سے ایم ایل اے یاقوت پورہ بن کر جائے گا، اسمبلی میں بتا دوں گا کہ ایم ایل اے یاقوت پورے کی آواز کیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے 2 مرتبہ اسمبلی میں بیٹھا ہوں، اکبر صاحب سے ٹریننگ لیا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آواز تو ایسی گونجے گی، آپ لوگ بھی سننا۔ 2014 میں پہلی مرتبہ ایم ایل اے بن کر گیا تھا، ایم ایل اے بنے تو پہلا اسپیچ کا کنڈولنس بولنے کے لیے پہلے دن مجھے مائک دیا گیا، تو میں نے ٹھہر کر بولا کہ میں پہلی بار ایم ایل اے بن کے آیا ہوں، پہلی بار مائک پکڑا ہوا ہوں، تو پہلی بار مجھے شہیدوں پہ تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو یہ حلقہ میرا ہے، نام پلی آتا، تم کو بھی یہی بیٹھنا پڑے گا اور مجھے سننا پڑے گا۔ یہ اللہ نے طاقت اور الحمدللہ آپ کے خادم کو دی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد میں بجٹ سیشن آیا، بجٹ سیشن کے اندر اکبر صاحب نے کہا میرا صاحب میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اوپر ڈیمانڈز پہ آپ بات کرو، تو میں نے کہا صاحب مجھے آتا نہیں ہے۔ ارے بابا صاحب آ جاتا تو بات کر لے سکتا، میں چاہتا ہوں بات کرو۔ کچھ پوائنٹس انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی تقریر شروع کرا، اکبر صاحب کے بازو بچ پر بیٹھ گئے، میں شروع کرا، آپ دیکھ لینا میری تقریر، پہلی تقریر اللہ کے فضل و کرم سے ڈیمانڈز پہ آدھے گھنٹے کی اسمبلی میں بات کیا ہو۔ ڈپٹی میئر پدما دیوندر ریڈی چیئر پر بیٹھی تھی، بار بار دل بن رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں، جب تک میرا قائد نہیں ملے گا میں بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بیٹھنے کے لیے اسمبلی میں نہیں آیا ہوں، بولنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آدھا گھنٹے کے اندر پورے مسائل بلدیہ کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، پورے لوگ جیسے ہی بات کر کے رکھا، تمام پارٹی کے لوگ آ کے مبارکبادی دے کر کہنے لگے کہ واقعی آپ بات کریں، ایسا نہیں لگتا کہ آپ پہلی بار بات کر رہے ہو۔ تو مجھے اللہ کی طاقت جب ملتی ہے اور میری عوام کی جب طاقت ملتی ہے تو ہر آپ دیکھ لینا، کیونکہ آج اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ گوگل پہ جائیے، میرا نام اور اسمبلی کی اسپیچز ماریے، ہر مدعے کے اوپر، چاہے پولیس کے چالانہ کیوں نہ ہو، پولیس کے وہ چالانوں پہ بات کرنے والا، چالانوں کو معاف کروانے والا، میری جماعت نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے ٹھہر کر کہا کہ آدھے پیسے کم کر دیجئے، یہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کریے، تو اللہ کا کرم رہا، وہاں پر بھی اللہ نے ہماری عزت رکھی اور ہمارا مقام رکھا۔ جب کبھی بھی ٹھہر کے بات کیا، اور خاص طور سے آج بول رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بولا، یہ ٹریفک پولیس والے خالی ٹھہر رہے، فوٹو لے رہے، میری اسپیچ آپ سن لیے، میں ٹھہر کر بتایا تھا، ایسا لگ رہا ہے ٹریفک کی تو ٹریننگ نہیں دیے، فوٹوؤں کی فوٹوگرافر نہیں دیے پورے ٹریفک والوں کو۔ یہ ٹھہر کے بولنے والے کا نام جعفر حسین معراج ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر جماعت کی طرف سے نمائندگی ہوگی تو یہ جو چالان کا سلسلہ ہے، یہ چالان کا سلسلہ انشاءاللہ بن کر آ کر رہیں گے، اللہ چاہا تو بن کر آئیں گے۔ گاڑی کی قیمت 17,000 روپے ہے، چالان ہے 48,000 کا، کہاں سے لاکے دیتے باپ، کہاں سے دیتے؟ غریب کو کھانے کی مشکل ہے، غریب کو اپنا گھر پالنے کی مشکل ہے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے ڈیمانڈ میں اگر رکھنا
ہے, تمہارے مینیفیسٹو میں رکھنا ہے. اے کانگریسیوں, تمہارے مینیفیسٹو میں رکھنا تھا. اے بی آر ایس والوں, تمہارے مینیفیسٹو میں رکھنا تھا. اے بی جے پی والے, تمہارے مینیفیسٹو میں رکھنا تھا. ہم غریب کو تکلیف نہیں دیں گے. غریب اسکول کو بچی کو چھوڑنے جا رہا, پیچھے سے فوٹو. ارے کہاں سے فوٹو لے رہے, میرے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے کو تو ایسا دکھا, میرا کوئی بھائی ہو, بزرگ ہو, شادیوں میں بھی اس نے فوٹو اپنے خود کی شادی میں نہیں لیا ہوگا جتنا یہ سالے لے رہے اپنے سالے ایسا لے رہے فوٹو کہ پوچھو مت. جیسا بھونے کا فوٹو لیا ویسا ٹاک پیچھے سے مار رہے, سائڈ سے مار رہے, جہاں سے بولے دل بلا فوٹو. انشاءاللہ تعالی یہ فوٹو تو اٹھی کر کے بتا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی چاہا تو, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین میں وہ طاقت ہے. اور ہم کہیں گے کہ بابا اب یہ فوٹوگرافی چھوڑو, اب تو ہمارے بچے پورے سیلفی لینا شروع کر دیے. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی سیلفی لیں گے تو تم کو خود پریشانی شروع ہو جائے گی. تو میں آپ سے ادب درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ایریا کا ڈیولپمنٹ ہے, انشاءاللہ اللہ حبیب کے صدقے میں جو بھی جائز کام رہے گا اس خادم اس کام کو پورا کرے گا. اور جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہا تو جیسا آپ نے سنے کہ ممتاز احمد خان صاحب, احمد پاشا خان صاحب کے منہ سے بھی سنیا, انشاءاللہ یہ لوگ جو کرے انشاءاللہ یہ خادم آ کے جب کام شروع کرے گا انشاءاللہ 5 سال میں آپ کو خود پتا چل جائے گا, یا خود پورے میں بھی ایک نئی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جو چیز کی کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہا تو وہ تمام چیزوں کو پورا کرنے کی جماعت کی طرف سے کوشش کروں گا, اور فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دوں گا. ہرگز منہ توڑ جواب اسی لیے دوں گا, ہمارے پاس فرقہ پرستی ہم ہرگز چلنے نہیں دیں گے. اسی لیے نہیں دیں گے کہ آج پولیس والے بھی آتے تو چبوترے پہ بیٹھے تو لے کے چلے جاتے. میں یہ ڈیسائیڈ کرا ہوا ہوں, یا خود پورے میں آئے تو چبوترا بیٹھک میں شروع کر دیتا ہوں, میرے کو لے کے جاتے ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ چبوترا کچھ نہیں. بابا ہم لوگوں کو چبوترے پہ بیٹھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا رہا. اگر فرض کرو ہم کو اگر سکون رہتا تو ہم چبوترے پہ کہیں کو بیٹھتے. آج کی تاریخ کے اندر ہمارا سکون خراب کرنے والے کوئی اور نہیں ہے, یہ لوگ ہیں. اگر یہ ہم کو سکون سے جینے دیتے تو آج ہمارا یہ فیوچر نہیں ہوتا. آج ہمارے بچوں کو روزگار نہیں دیتے تو ہمارا بچہ کیا کرے گا آپ یہ بتاؤ. اگر اس کو روزگار دیتے تو وہ تھک تھکا کے گھر میں سوتا تھا, تم بے روزگار بنا دیے ہمارے بچوں کو. ہمارا بچہ رات بھر جگتا ہے, دن میں سوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اے ظالم حکومت کرنے والوں, تم نے کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا. اگر ہمارا بچہ آج پڑھ کے گریجویٹ بنا ہوا ہے, آج ہمارا بچہ پڑھ کے انجینئر بنا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے, تو یہ ظلم کب تک چلے گا؟ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. اے کانگریس والوں, ہمارا سوال تم سے ہے. اے بی جے پی والوں, ہمارا سوال تم سے ہے. اے بی آر ایس والوں, ہمارا سوال تم سے ہے. کیا تمہارا بچہ ہے؟ ہمارا بچہ نہیں ہے کیا؟ کیا تمہارا بچہ عیش کر سکتا ہے؟ ہمارا بچہ عیش نہیں کر سکتا کیا؟ کیا ہمارا بچے کی خواہش نہیں ہے کیا کہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے؟ ہمارے بچے کی خواہش نہیں ہے کیا؟ ہمارا بچہ بھی آئی ایس آفیسر بننا چاہتا ہے, ہمارا بچہ بھی آئی پی ایس آفیسر بننا چاہتا ہے, مگر تم ظالم حکومت کرنے والوں ہم کو وہ موقع نہیں دیتے ہیں. اسی لیے نہیں دیتے ہیں, جب چاہے تم ہمارے لیے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کس طریقے سے تم کام کرے, مگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ آنے والا ٹائم دور نہیں ہے, اس دن آپ خود دیکھ لیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج آ کے بڑے بڑے باتیں کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ تم کئی برس حکومت کرے ہیں, آج تم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو مائنارٹی بجٹ 4000 کر دیں گے. کانگریس والوں کا کہنا ہے ارے تم آج سے پہلے تم تھے تو کتنا کرے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کرناٹک میں تمہاری حکومت ہے, مائنارٹی بجٹ کتنا ہے یہ بتاؤ. کرناٹک میں حکومت تمہاری ہے, 2000 کروڑ ہے. مسلمانوں کا پاپولیشن کتنا ہے؟ 90 لاکھ ہے. 90 لاکھ پاپولیشن میں تم 2000 کروڑ دیتے ہیں. تلنگانہ کے اندر
50 लाख पॉपुलेशन है। मजलिस की नुमाइंदगी पे 2200 करोड़ रुपए तेलंगाना का बजट है। तुम्हारे पीरियड के अंदर मुत्तहिदा आंध्रा के अंदर 13 मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल थे। आज मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर 204 स्कूल है। ये हमारी नुमाइंदगी है। हम इनसे कहना चाहते हैं, आज हमारे को तुम हंस मच के बात करते हैं, और ये जो लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, कहते हैं कांग्रेस सेकुलर है। अरे कांग्रेस हरगिज सेकुलर नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का दूसरा रूप है। वो कांग्रेस ऐसी है, पूछो मत। बीजेपी खुली दुश्मन है। अगर कोई मेरा दुश्मन है तो मुझे उन्हें आ रहा तो दिखता है कि ये मेरा दुश्मन है। अरे ये तो दोस्तनुमा दुश्मन है। ये लोग ने हमको जलील करा है। आज तक इन्होंने हमको कुछ नहीं दिया है। एक वाकया में हकीकत सुनाता हूँ, आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगे। मैं नामपल्ली का एमएलए हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह था, तो जब वहां पर एक बुजुर्ग का एक मेरे पास फोन आया है नगर कॉलोनी से। फोन आके बोले कि मेरा साहब मुझे आपसे मुलाकात करना है। मैंने कहा चचा बात बताइए क्या बात है? तो कहे कि नहीं कुछ नहीं, मुझे पर्सनल आपसे मिलना है। तो मैं बोला ठीक है आप आ जाइए। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो बुजुर्ग आए, आकर बोले कि मेरा साहब आप मेरी मदद कर देना। मैं बोला बोलिए क्या है? तो बोले मैं इस मुल्क में रह के, इस हुकूमतों के अंदर रह के, मैं बहुत मेहनत करके अपने 3 बच्चे और मेरे 2 बेटियां थे, सबको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। दोनों बेटियों की शादी कर दिया। तीनों बेटों को रोजगार यहाँ पर नहीं दी है कांग्रेस हुकूमत। तो मैं मजबूरी में मेरे बेटे, पहला बड़ा बेटा गया अमेरिका, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुला लिया। तीनों बेटे वहां पर चले गए, जाके उन लोग वहां रह गए। मैं और मेरी बीवी दोनों यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैंने कहा चचा आप कहीं को नहीं चले गए? तो बोला बेटा मैंने भी गया था वहां पर, कुछ दिन रहा तो मुझे बेचैन हो गया, इसीलिए बेचैन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला चचा वहां पर हर चीज का सुकून है ना? तो बोले मेराज मियां आपको क्या बताऊं, वहां पर अज़ान की आवाज सुनाई नहीं देती है। मैं बेचैन हो गया और अपने वतन वापिस आ गया। मुझे आपसे एक ही चीज की दरख्वास्त है। मैंने बोला चचा क्या है? तो बोले ये मेरे बेटे का नंबर है, ये मेरे बेटे का नंबर लिख लो। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी बीवी को कुछ हो गया, कुछ नहीं करना, आप इत्तला दे देना मेरे बेटे को, ताकि मेरा विशाल हो गया है। ऐसा हुकूमत करने वालों, ऐ कांग्रेस को मेरा सवाल तुमसे है, एक माँ बाप को औलाद से जुदा करने वाली कोई और नहीं है। ये जालिम कांग्रेस पार्टी है। ये जालिम कांग्रेस पार्टी को आप इनका हकीकी चेहरा नहीं देखते हैं। इनका हकीकी चेहरा यही है कि बूढ़े माँ बाप को विशाल के टाइम पे भी औलाद सामने नहीं है। अगर इन लोग इनके औलाद को आज अगर रोजगार दे देते, नौकरी दे देते, तो ये बूढ़े माँ बाप का ये हाल नहीं होता। तो मैंने कहा चीचा क्या है? तो मैंने मेरे में से ऐसे कई लोग हैं बेटा जो हम लोग परेशान हाल है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ कांग्रेसियों मेरा सवाल तुमसे है, ऐ बीजेपी वालों मेरा सवाल तुमसे है, हमारा हुजूर क्या है? हम तुमसे पूछना चाहते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहते हैं। और ये वाक़या सही कह रहा हूँ मैं, अल्लाह जानता है, ये हकीकी वाक़या है जो मेरे साथ गुजरा है। जब कभी भी मैं ये वाक़ये को सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इसीलिए परेशान हो जाता हूँ। न जाने क्या होने वाला है, मुझे खुद नहीं मालूम है। तो ये लोग अपने आप को बड़े बड़े बातें करते हैं। तो आप सोचिए, अगर इन्हों सही रहते, अगर इन्हों हमको रोजगार देते, हमारे बच्चों को रोजगार देते, तो आज अगर फर्ज करो बूढ़ा माँ बाप इस दुनिया से जाता तो उसको खाना देने वाली उसकी औलाद रहती साथ, मगर ये लोग वो नहीं सुनते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता तो 2-2 दिन बॉडी घर में रखना पड़ता है। 2-2 दिन बॉडी, 5 मरतबा उनकी सहूलतें नहीं रहती वो लोग आने के लिए। ये तमाम चीजें करने वाले कोई नहीं है, ये हुकूमत करने वाले हैं, ये हुकूमत के लोग हैं। ऐसे लोगों को आप सबक सिखाना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए हाँ हम खुददार हैं, हम अपने आप पे जीना चाहते हैं, हम मर जाएंगे तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगेंगे, तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगेंगे, हम ये सोचते हैं। तो मैं तमाम मेरे नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप
अपने आप को सोचिए, कुछ ना कुछ करिए। इसीलिए करिए कि यहाँ पर काफी लोग हैं जो बाहर रोजगार को जाकर आए हैं और यहाँ पे काम वहाँ काम करके यहाँ आए हैं। तो आप ये सोचिए, अगर यहाँ रोजगार मिलता तो हमारे लाखों बच्चे वहाँ क्यों जाते। सिर्फ उनको फिक्र थी, हर एक को यही फिक्र थी कि बोले भाई क्या करेंगे, कि बोले मैं मेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहता था, इसलिए बाहर गया। मैं मेरी छोटी बहन की शादी कराना चाहता था, इसलिए मैंने बाहर गया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं मेहनत मजदूरी करूंगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा, उनकी दवाइयों के लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा, मेरी बहन को पढ़ा सकूंगा, मेरी बहन की शादी कर सकूंगा। माशाअल्लाह तबारक ताला हमारे घर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बरकतें देती है, काफी पेट भर की औलाद होती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम हमारे लिए क्या किए? तुम कुछ नहीं करे, सिर्फ बातें किए हैं। तो मैं आपसे अदब दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जिस अंदाज में था, मेरा दिल रो पड़ा था, उसी अंदाज में मैंने आपको बयान करके बताया हूँ कि मुझे आज बाजार घाट का वाकया याद आया, उसके बाद में मुझे दूसरा वाकया ये याद आया है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 30 तारीख को अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, इस खादिम को इतनी बड़ी अक्सरियत से कामयाब कर कर असेंबली में भिजाना, ताकि ये जितने भी राव है, रेड्डी है, इनसे ये तमाम सवालें पूछने के लिए आप भिजाना। हमारे जवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पूछ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से असेंबली में भिजाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह का करम है, मजलिस के अलावा दूसरे को वोट नहीं जाता, मगर पोलिंग परसेंटेज गिर जाता है। पोलिंग परसेंटेज को आगे बढ़ाना है। मैंने सदर मजलिस को और हबीब मिल्लत को कहा है, इंशाअल्लाह अब की मर्तबा याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग परसेंटेज कम से कम 75% लाएगा और इन लोगों को बता देगा अब हमको समझ में आ गया है, अब हम जान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, उस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जमाने से हरा परचम याकूतपुरे में पार्टी का लहरा रहा है। अब की मर्तबा हरा परचम बहुत बुलंदी पे लहराएगा, बहुत बुलंदी पे लहराएगा। 30 नवंबर को मजलिस का निशान पतंग है। सुबह वाले वक्त निकलिए, अपनी माँ बहन को लेकर निकलिए। मैं तमाम लोगों से, तमाम बुजुर्गों से और मेरी जमात के वर्करों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने इलाके में खैर का वोट डलाइए। एक जगह जमा मत होइए, एक जगह जमा होंगे तो वोट तो पड़ेगा नहीं, अननेसेसरी पुलिस आपको डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप 30 नवंबर को मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला जलसे होते रहेंगे, बातें चलते रहेंगी। जो लोग भी जो भी बात कर रहे हैं कर लें दो, उन्होंने आए किस लिए आपको भी मालूम है, उनको पता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप में इंतशार पैदा करने के लिए आइए। आप इंतशार से होशियार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।